بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں کروڑوں نیکیاں حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کے لیے کوشاں رہنے والا شخص راہ خدا میں جہاد کرنے والے یا رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے مانند ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6006، صحیح مسلم حدیث نمبر 2982۔ میں اسے جنت میں بنے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے نچلے درجے پر قائم محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو شخص مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اسے جنت کے درمیان میں بنے ہوئے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص کا اخلاق اچھا ہو، میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں تعمیر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4800۔ سچ جنت کی راہ پر چلاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اپنے آپ پر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے رکھو، کیونکہ جھوٹ برائی گناہ کی راہ دکھا دیتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی جھوٹا شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6094، صحیح مسلم 2607۔ اس سے جہنم کی آگ دور رہے گی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1931۔ اپنی من پسند حور کا انتخاب کیجیے۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا حالانکہ وہ غصہ نکالنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جو بھی چاہے حور چاہے لے لے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2493۔ غصہ نہ کرنا جنت کا موجب۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کر، تجھے جنت مل جائے گی۔ بحوالہ طبرانی حدیث نمبر 2353۔ 4 اعمال کے بدلے میں جنت کا حصول۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ ان تمام اعمال کے صلے میں تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1855، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3251۔ مغفرت کو واجب کرنے والے 2 اعمال۔ مقدام بن شریع اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے یہ 2 اعمال بھی ہیں، سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا۔ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 1035۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب ہے کہ ہر واقف اور ناواقف شخص کو کثرت سے سلام کہنا، اور اچھی گفتگو سے مراد ہے کہ نرم لہجے، مسکراتے چہرے، اچھے الفاظ، با ادب و نذرانہ اور شگفتہ مزاج کے ساتھ لوگوں سے بات کرنا۔ 10، 20 اور 30 نیکیاں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے السلام علیکم کہا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ پھر دوسرا آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس نے 20 نیکیاں حاصل کی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا اس نے 30 نیکیاں حاصل کی۔ بہاولہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5195، سنن ترمذی حدیث نمبر 2689۔ گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایک مسلمان شخص جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور مسافے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح تیز ہوا میں خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور دونوں کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ بہاولہ طبرانی حدیث نمبر 6150۔ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر عمل۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور جو شخص رضا الہی کے حصول کی جستجو میں 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، ہر خندق دوسرے خندق سے افق کے کنارے تک کی دوری پر ہوتی ہے۔ بہاولہ طبرانی حدیث نمبر 7326۔ اتنے سے عمل پر بھی جنت مل گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راہ چلتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہٰذا میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں، تو اس نے راستے سے وہ ٹہنی ہٹا دی، اسے اسی عمل کے بدولت جنت میں داخل کر دیا گیا۔ بہاولہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1914۔ گناہ ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بھی مسلمان کو بیماری کی یا کوئی اور تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح گراتا ہے، یعنی ختم کرتا ہے جس طرح سوکھا درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5660، صحیح مسلم حدیث نمبر 2571۔ لیکن یہ فضیلت پانے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس پر بیماری یا تکلیف آئی ہو وہ اسے اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے۔ ایک گناہ ختم اور ایک درجہ بلند۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور ایک گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ بہاولہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2572۔ 70,000 فرشتوں کی دعائیں لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کے غرض سے آتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھ جانے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے، پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بہاولہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1442۔ 99 بیماریوں کی دوا حاصل کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 99 بیماریوں کی دوا ہے، ان میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم کی ہے۔ بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1990، طبرانی حدیث نمبر 943۔ جو شخص اس ذکر کو ورد زبان بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جملہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی افادیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم بتلائی ہے، اس لیے ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، تکلیف اور مرض سے نجات کے لیے اس ذکر کو حرز جان بنا لیتا چاہیے۔ بینائی سے محرومی کے بدلے جنت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں کی نابینائی سے آزماتا ہوں تو ان کے عوض میں اسے جنت دے دیتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5653۔ اسے مس سے شفا مل جاتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ ہوا ہو اور وہ اس کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ دعا پڑھے تو اسے اس مس سے شفا ہو جاتی ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں بہت عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3106، سنن ترمذی حدیث نمبر 2083۔ یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو دم جھاڑ کرواتے ہوں گے اور نہ فال لیتے ہوں گے بلکہ اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہوں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705، صحیح مسلم حدیث نمبر 218۔ اچھے اعمال کی پابندی سے جنت کی ضمانت۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اچھے اعمال کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یعنی ان کا ناجائز استعمال نہ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یعنی لوگوں کو تکلیف مت دو۔ بحوالہ طبرانی حدیث نمبر 8018۔ جنت میں حضور کا ساتھ چاہیے۔ سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارا کرتا تھا اور آپ کو وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بس یہی خواہش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کثرت سے سجود سے میری مدد کرو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4340، یعنی فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کرو تاکہ تمہیں جنت میں میری رفاقت حاصل ہو سکے۔ جنت مانگو ضرور ملے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4340۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔